اسلام اگر لوگوں کے دلوں میں اترا ہے تو میرے آقا کے حسن اخلاق سے اترا ہے، نبی پاک کی درگزر سے اترا ہے، پیارے آقا کے معاف کرنے سے اسلام پھیلا ہے۔ اسلام تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا۔ اور اب بن سانا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے سے پہلے ایک یہودی عالم تھے، غور سے سنیے گا، یہودیوں کے عالم تھے۔ انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ کھجوریں خریدی تھی۔ کھجوریں جو دینے کی جو مدت تھی اس میں ابھی 1-2 دن باقی تھے، جو کانٹریکٹ ہوا تھا وہ کمپلیٹ ہونے میں بھی 1-2 دن باقی تھے۔ اب زید بن سانہ نے کیا کیا کہ بھرے مجمع میں سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سے انتہائی تلخ ترش لہجے میں، روڈ انداز میں، سختی کے ساتھ تقاضا کیا کہ میری وہ کھجوریں دیجئے، میرا ٹائم ہو گیا ہے۔ اور کیا کہا؟ چلا چلا کر سرکار کا دامن پکڑ کر کہ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تم سب عبد المطلب کی اولاد کا یہی طریقہ ہے، تم لوگ ہمیشہ لوگوں کے حقوق ادا کرنے میں دیر لگاتے ہو، ٹال مٹول سے کام کرنا تمہاری عادت بن گئی ہے۔ حالانکہ ابھی ٹائم نہیں ہوا ہے، جو پیریڈ ٹائم کا ڈیلیوری کا ٹائم ہے اس میں 2 دن باقی ہیں، مگر بالکل آؤٹ آف دا وے جا کے بڑا ترش، بڑا روڈ انداز۔ اب یہ منظر نبی پاک کے ساتھ ہو رہا ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے ہیں۔ آپ تو ویسے ہی نبی پاک کے کس قدر شیدائی اور جلالی، آپ غضب ناک ہو گئے، بہت جلال میں آ گئے اور غضب ناک نگاہوں سے اسے دیکھا اور کہا اے خدا کے دشمن، تو خدا کے رسول سے ایسی گستاخی کر رہا ہے کہ اللہ کی قسم اگر حضور کا ادب درمیان میں نہ ہوتا ابھی ابھی تلوار نکال کر تیرا سر اڑا دیتا۔ اب یہ ان کے عشق کا تقاضا تھا، مگر کمال دیکھیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا جواب دیا۔ دیٹ از دا ایسنس آف اسلام، یہ اسلام کی خوبصورتی ہے۔ میرے آقا نے کہا اے عمر، تم کیا کر رہے ہو؟ تمہیں تو یہ چاہیے تھا کہ مجھے ادائے حق کی ترغیب دے کر اور اس کو نرمی سے بات کرنے کا کہہ کر ہم دونوں کی مدد کرتے، مجھے کہتے کہ یا رسول اللہ ان کا سامان دے دیجئے، اس کو کہتے نرمی سے بات کر، دونوں کی بات بنا دیتے۔ اللہ، اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا؟ اے عمر، اب اس کو اس کی جتنی کھجوریں نکلتی ہیں نا جو حق ہے وہ پورا دے دو، کچھ زیادہ بھی دے دو۔ حضرت عمر نے کہا زیادہ کس چیز کے؟ ارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چونکہ تم نے ٹیڑھی ترچھی نظروں سے اسے دیکھ کر خوف زدہ کر دیا تھا، تو اب یہ کھجوریں جو ہے نا اس کی دل جوئی کے لیے زیادہ دے کر آؤ۔ کمال دیکھیں، ایک طرف بدتمیزی ہو رہی ہے، ایک طرف خامہ خواہی کا جھگڑا کریٹ کیا جا رہا ہے، اور حضرت عمر سے ہی کہا جا رہا ہے۔ یہ بھی تربیت مصطفیٰ کا انداز دیکھیں کہ جس کی تربیت کرنی ہے اسی کے ہاتھ سے کھجوریں بھی زیادہ دلوا رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے آقا نے کھجوریں دلوائیں کہ جاؤ اس کو جا کر کہو۔ اب حضرت عمر فاروق لے کر چلے گئے کھجوریں، اس کی بھی دی، تھوڑی زیادہ بھی دی۔ کہا زیادہ کیوں دے رہے ہیں؟ کہا میں نے تمہیں بڑی تیز نظروں سے دیکھا تھا، غسیلی نظروں سے دیکھا تھا، میرے آقا نے کہا ہے کہ تمہیں کھجوریں تھوڑی زیادہ دینی ہے تاکہ تمہاری دل جوئی ہو جائے۔ لک ایٹ دا رزلٹ، اب بات جو خوبصورت ہے نا وہ اب آنی ہے۔ زید بن سانہ کہتے ہیں عمر پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ کہا کون ہو؟ کہا میں زید بن سانہ ہوں۔ کہا تم وہی ہو جو یہودیوں کے بہت بڑا عالم ہے؟ کہا میں وہی ہوں۔ کہا تمہیں تمیز نہیں ہے؟ تم اتنے بڑے عالم ہو، تمہیں پتہ نہیں اللہ کے رسول سے کیسے بات کی جاتی ہے؟ تم نے کیسے بات کی تھی؟ اب سنیں زید بن سانہ کیا کہتا ہے۔ کہتے ہیں بات یہ ہے عمر کہ میں نے تورات میں نبی آخر الزماں کی ساری نشانیاں پڑھی ہیں، میں ایک ایک کر کے ان کی نشانیاں چیک کرتا رہا، مجھے وہ نشانیاں ملتی گئیں، اب ایک نشانی باقی رہ گئی تھی، اور وہ نشانی یہ تھی کہ ان کے ساتھ جتنی جہالت کی جائے گی ان کا حلم اور بردباری اتنا ہی بڑھتا چلا جائے گا۔ اے عمر، میں جہالت کرتا رہا، میں جھگڑا کرتا رہا، میں لڑائی کرتا رہا، ان کی نرمی بڑھتی چلی گئی۔ عمر، میں تم کو گواہ بنا کر کہتا ہوں میں آج کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتا ہوں۔ اور عمر سن لو، میں بڑے مال و دولت والا ہوں، میں آدھی دولت اسلام کے لیے فی سبیل اللہ خیرات کرتا ہوں۔ اب میرے میٹھے اسلامی بھائیو، یہ جو معافی ہے نا، یہ اسلام پھیلنے کا سبب ہے، یہ اپنا بنانے کا سبب ہے۔ لڑائی سے کوئی اپنا نہیں بنتا کہ جناب میں اس نے مجھے یہ کہا میں بھی اس کا بیڑا گرک کر کے رہوں گا۔ دشمنیاں بڑھتی ہیں، لڑائی سے دشمنیاں بڑھتی ہیں اور معافی سے دوستیاں بڑھتی ہیں، معافی سے دل مسخر ہوتے ہیں، معافی سے خاندان جڑتے ہیں، لڑائی سے خاندان ٹوٹتے ہیں، لڑائی سے شہر ٹوٹتے ہیں، لڑائی سے ملک برباد ہوتے ہیں۔